نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارٍ۔ اور تم میں سے کوئی شخص بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے یا وہ اپنی منت کو پورا کرے، نظر دے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس شخص نے کون سی چیز کس وجہ سے خرچ کی ہے، اور جو ظالمین ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ماہ محرم الحرام میں اور اس کے علاوہ دیگر ایام اور مختلف جو مخصوص راتیں ہیں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے یا کوئی نبی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے یا کوئی ہمارا عام کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے نام پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور ماہ محرم الحرام میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی نظر اور نیاز پکائی جاتی ہے، اور اس کے پھر مختلف طریقہ کار ہیں۔ کوئی کچھ پکاتا ہے، کوئی پانی کی سبیل لگا لیتا ہے، کوئی لنگر پکا دیتا ہے، تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر کوئی خرچ کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کسی غیر خدا کے نام پر پکاتے ہیں اور پھر اس کو آگے لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو کیا ہماری وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اور کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سفر پہ گئے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں میری والدہ محترمہ اس جہان سے جا چکی ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں یہاں پہ تھا نہیں اور میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اب میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ میری یہ محبت ہے، خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کروں کہ جس کے ساتھ انہیں فائدہ حاصل ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ ان کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اس کا ثواب انہیں عطا کرے گا۔ اگر تم ان کے نام پر حج کرو گے یا عمرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنی ماں کے پاس موجود ہوتا تو وہ مجھے صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتی، تو فرمایا کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کے نام پر کچھ خرچ کریں۔ عرض کی حضور میں کیا خرچ کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی کی قلت ہے، لہذا تم ان کے نام پر پانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو۔ تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام پر ایک نیا کنواں کھدوایا، کنواں تیار کیا اور اس کنویں کا نام رکھا، اس کے اوپر لکھ دیا جس طرح ہم کوئی تختی لگا دیتے ہیں، ھذا لأم سعد، اس کے اوپر یہ لکھا ھذا لأم سعد کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یا
یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے، یا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں ہے، کیونکہ یہ بنایا اس لیے گیا ہے۔ اب اس کنویں سے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پانی پیتے رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پانی پیتے رہے ہیں، ہر کوئی پانی پیتا رہا ہے، نہ کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے، نہ کسی نے حرام و ناجائز کا فتویٰ لگایا ہے، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا ہے کہ تمہاری ماں تو اس جہان سے جا چکی ہے، اب تم ان کے نام پہ کنواں کیوں بنا رہے ہو، اور یہ اوپر تم نے تختی کیوں لگائی ہے، اوپر کوئی اور نام لکھ دیتے۔ تو یعنی یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، نیک ولی یا کسی عزیز کے نام پر اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے گناہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پانی پر پانی پلایا کرو۔ ایک بار نہیں فرمایا کہ پانی پلاؤ، بلکہ فرمایا ماؤن علی الماء، پانی پر پانی پلاؤ، یعنی کثرت کے ساتھ پانی پلاؤ۔ فرمایا تم جب اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو پانی پلاؤ گے تو تمہارے گناہ ایسے جڑیں گے جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے اور ان کو پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناز سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری رضا کے لیے میری مخلوق کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز محرم الحرام میں اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف جو کھانے ہیں، یعنی مختلف چیزیں، ان کو اکٹھا کر کے کھانا تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو کیچڑا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو ابتدا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب آپ کی قوم کے اوپر عذاب آیا اور آپ کشتی میں سوار تھے، تو جب آپ کی کشتی زمین پر رکی اور وہ عذاب ختم ہوا تو آپ کے پاس چونکہ مختلف اجناس تھیں، مختلف آپ کے پاس چیزیں تھیں جو آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اب ان سب کی جو تعداد ہے وہ کم تھی، اس لیے آپ نے ان میں سے 7 چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا لیا اور ان کو مکس کیا اور اس کے بعد ان کا کھانا اکٹھا بنایا اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کو کھلایا۔ تو یہ وہاں سے، اور یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا جس دن آپ کی کشتی رکی ہے اور آپ نے یہ کھانا بنایا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا پلایا۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اس لیے یہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے جو ایک کھانا بنایا جاتا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ان کا طریقہ کار بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کو نظر نیاز کو، صدقہ و خیرات کو مرحومین کے نام پر دینے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ جیسے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، ان سے جب پوچھا گیا یہ جو محرم الحرام میں اہل بیت طہار کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، ان کے نام پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ کیسا ہے اس کا کھانا، اس کا تقسیم کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ اہل تشیع اس مہینے میں ایسے کام کرتے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے بھی ناجائز اور حرام ہے اور ہم نہ یہ کر سکتے ہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اب اسی مولانا صاحب سے فتاوی رشیدیہ ان کی کتاب ہے، اس میں جب یہ سوال کیا گیا کہ جب ہندو اپنے خاص دنوں میں ہولی مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو مشہور دن ہیں
ان میں وہ جو کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ کھانا جائز ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک فتویٰ تو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ لنگر پکانے تقسیم کرنے کا، تو وہاں پہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسری طرف ہندو ہیں، وہ دیوالی منا رہے ہیں، ہولی منا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو کھانا ہے وہ درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روافض کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے یا اہل تشیع کے ساتھ بغض عناد کی وجہ سے یا ان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے اس کی وجہ سے ہم جو کھانا ہے اس کو ہم ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور خصوصاً ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ کثرت کے ساتھ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ لنگر تو ہم بالکل کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اولیاء کرام کے فتاویٰ جات ہیں کہ اگر آپ ان دنوں میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا آپ لنگر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو یہ سب جائز ہے، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کرے لا الہ الا